نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ ہاتھ دایاں ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں دیا ہے دست بیعت ہوا، اس دن کے بعد یہ ہاتھ میں کبھی اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہیں لے کر گیا، شرمگاہ کی طرف بھی نہیں لے کر گیا۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابہ ہمیں بتلا گئے کہ نبھانا کیسے ہے، تعلق کیسے نبھایا جاتا ہے۔ بابا فرید گنج شغر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا، حضور والا مجھے مرید فرمائیے، دست بیعت کیجیے۔ آپ نے مرید فرمایا اسے، دست بیعت کرنے کے بعد کہا کہ بیٹے خیال رکھنا اب یہ ہاتھ کسی اور ہاتھ میں نہیں دینا، اب یہ ہاتھ کسی اور ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ اب یہ خاص بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں، یہ اس طرح کی باتیں اولیاء اللہ کسی کو کہتے ہیں۔ اب تو اللہ ماشاءاللہ یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ کسی ایک کے پاس چلے گئے، وہاں سے درس ملے گا، فلاں کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس چلے گئے وہ کہے گا فلاں کے پاس نہیں جانا، وہ چاہے علماء ہوں چاہے پیر ہوں، اس طرح کی کوئی فضا چل چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائے۔ نفرتیں قدورتیں اتنی آ چکی ہیں کہ کسی کے ڈیرے پہ چلے جاؤ، وہ آپ کو دنیا دار کے تو چلو بندہ مانے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بغض عناد ہوگا، یار اللہ والوں کو تو یہ بات جچتی بھی نہیں کہ آپ کے پاس آئے اور آپ کا فلاں کے پاس نہیں جانا۔ پیر اجمل رضا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک پیر صاحب تھے، میرے جاننے والے تھے، تعلق والے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور آج آپ سے ایک بات کہوں، کبھی آپ نے بھی اپنے مریدوں، کیونکہ آپ کے بہت سے مرید ہیں چاہنے والے ہیں، کسی کو منع کیا ہے کہ آپ نے فلاں کے میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں جانا؟ فرمایا نہیں۔ کہا نہیں، آج آپس میں بیٹھے ہیں، میں تو منع کرتا ہوں، جو میرے مرید ہیں میں کہتا ہوں نہیں فلاں کے پاس نہیں جانا، کسی کے پاس نہیں جانا، میں تو منع کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو بتا دیجئے، آپس میں بیٹھے ہیں، کوئی اور ہے نہیں۔ پیر اجمل رضا فرماتے ہیں میں مسکرایا، میں نے کہا کہ آپ نے ایسی بات پوچھی ہے، ہاں میں ایک بات کرتا ہوں اپنے مرید سے، اپنے تعلق والے سے ایک بات ضرور کرتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی محفل میں چلے جاؤ، کسی اللہ والے کے پاس چلے جاؤ، مجھ سے کہیں بہتر مل جائے تو وہیں بیٹھ جانا، مجھ سے کوئی بہتر مل جائے، اچھا مل جائے تو وہیں بیٹھ جانا۔ اگر دیکھو اس میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تو پھر میرے دروازے تو کھلے ہیں، پھر میرے پاس ہی آ جانا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بعد جب بھی کوئی مرید ہونے لگتا، آج تو زور سے اعلانات کیے جاتے ہیں کہ آؤ فلاں کے مرید بن جاؤ، فلاں کے مرید بن جاؤ۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس جب کوئی مرید ہونے آتا، آپ فرماتے بیٹے یہاں رک جاؤ، مہینہ دو مہینہ دیکھو میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا چلنا پھرنا، اگر میرے اندر کوئی نقص نظر آئے تو پھر آپ میرے مرید نہیں ہونا، آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں۔ ہاں اگر میرے اندر کوئی ایسا نقص نظر نہ آئے تو پھر مہینے ڈیڑھ بعد اگر طبیعت کرے، اعلان کرے تو پھر میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینا، ورنہ دروازے کھلے ہیں، آستانے کھلے ہیں۔ ان اللہ والوں کی باتوں سے کاش ہم نے سبق سیکھا ہوتا۔ انہوں نے ہمیشہ انسانیت کا، محبت کا، اخلاص کا درس دیا، ہمیشہ انسانیت کا درس دیا۔ تو بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اور رنگ میں اس مرید سے کہا، یہ عام کے لیے نہیں تھا، فرمایا بیٹے اب میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، یہ ہاتھ کسی اور ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ بات آئی گئی ہو گئی، کچھ عرصے بعد وہ مرید دریا کے کنارے چلنے لگا، اچانک پاؤں پھسلتا ہے اور دریا میں گر جاتا ہے۔ فوراً سے جناب حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ والوں کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، جو اللہ کے بندوں کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، فوراً پہنچ گئے۔ فرمایا اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے تاکہ تجھے نکالوں اس پانی سے۔ فرمایا نہیں، میں وعدہ کر چکا ہوں، وعدہ کر چکا ہوں، پیر فرید سے وعدہ کر چکا ہوں، یہ ہاتھ کسی اور ہاتھ میں نہیں دینا۔ فرمایا ڈوب جاؤ گے، مر جاؤ گے۔ فرمایا اسے پتہ نہیں تھا کہ میں مر جاؤں گا، میرے پیر کو پتہ نہیں تھا کہ میں مر جاؤں گا، مرنے دے مجھے، جا میرے پیر کو جا کے خبر دے کہ تیرا مرید ڈوب رہا ہے، تیرا مرید ڈوب رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خضر علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے، جناب بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ اپنے مرید کی خبر لیجئے، وہ ڈوبنے لگا ہے۔ آپ دوڑتے ہوئے آئے، نہر کے کنارے پہنچے اور ہاتھ
دیا، فرمایا لے اپنا میرا ہاتھ لے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ فوراً مرید نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور جھٹ سے مرید کو نکالا، فرمایا تم گرے نہیں، تمہیں گرایا گیا ہے۔ اپنے سینے سے لگا کے کہا کہ تم گرے نہیں ہو، تمہیں گرایا گیا، یعنی تمہیں آزمایا گیا ہے۔ جس قول پہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ قائم رہنا ہے، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم واقعی قائم رہتے ہو، تم اپنی جان پر کھیل گئے لیکن میرے قول سے نہیں پھرے، آ جا میرے سینے سے لگ جا۔ یارو تعلق جب رب رسول سے اتنا گہرا ہو، اتنا گہرا ہو، تو پھر ایرے غیرے کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ ساری دنیا داری ہم نبھاتے ہیں، ہم کل کے ٹائم تو مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر کل خوانی بھی ہوتی ہے، سپارے بھی پڑھے جاتے ہیں، ورد و وظیفے بھی ہوتے ہیں، لیکن شادی کے وقت پتہ نہیں چلتا کہ ہم مسلمان بھی ہیں کون ہیں۔ جنازہ اٹھتے وقت تو کلمہ شہادت کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرتے ہیں، بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے، اور لوگ گلیوں میں پتہ چلتا ہے کہ کسی مسلمان کا جنازہ جا رہا ہے، لیکن بیٹی کی بارات جاتے ہوئے پتہ نہیں چلتا کہ مسلمان کی بیٹی کی بارات ہے یا کسی ہندو کی ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اس وقت مسلمانیت کو، رب رسول سے تعلق کو بھول جاتے ہیں اس وقت، کیونکہ ہم نے خوشی منانی ہے، وہ چاہے اللہ کو ناراض کر کے منائیں یا اس کے نبی کے ناراض کر کو منائیں، کیونکہ معاشرے کو خوش کرنا ہے نا۔ پھر لوگ تو ایسے کہیں گے یہ خوشی تھی یا جنازہ تھا کہ یہاں کوئی نہ ناچا، نہ کوئی گانا ہوا، نہ کوئی تماشا ہوا، نہ کوئی بھنگڑا ڈالا گیا۔ اس لیے میرے ساتھیوں، رب رسول سے تعلق ایسا نبھاؤ، ایسا نبھاؤ۔